صبح ہی صبح مرغوں کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ ایک تو اس گھر میں بندہ سکون سے اپنی نیند بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میں یہی بڑبڑا رہی تھی کہ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ ثانیہ، تمہیں کتنی بار کہا ہے فجر کی نماز کے لیے؟ آج بھی میں نے پکارا مگر تم ایک بار نہیں اٹھی۔ کتنے دن گزر چکے ہیں؟ میں غور کر رہی ہوں، تم نماز میں سستی کرنے لگی ہو۔ فجر کی نماز تو تم پڑھتی ہی نہیں، آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جانتی ہو کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں بیزار ہو گئی تھی۔ اماں، صبح اٹھتے ہی آپ شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مانا کہ میں نماز میں سستی کرتی ہوں، مگر میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتی، کسی سے زیادتی نہیں کرتی، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتی۔ آپ بتائیے، کبھی آپ کی خدمت کرنے میں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ اماں مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ تم سے باتوں میں آگے کوئی نہیں نکل سکتا، یہ بات غلط ہے، آپ لوگ بحث مت کیا کرو۔ چلو اب مرغیوں کو ان کے ڈربے سے نکالو، انہیں دانہ دن کا ڈالو، بیچاروں کو بھوک لگی ہوگی۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ منہ دھویا، اس کے بعد مرغیوں کی طرف آئی۔ جب انہیں آزاد کیا تو دیکھا ان میں 2 نئی مرغیاں بھی موجود تھیں۔ ارے اماں، یہ رات کو جو 2 مرغیاں ہمارے گھر آئی تھی، کیا ان کو تلاش کرتے ہوئے گاؤں کا کوئی آدمی نہیں آیا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، مگر تم ان مرغیوں کے انڈے استعمال نہیں کرو گی بیٹا، ان کے انڈے ایک طرف رکھتی جاؤ، جس دن کوئی آیا مرغیاں بھی اس کے حوالے کر دیں گے اور یہ انڈے بھی اسی کی امانت ہیں۔ میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ خوب کہتی ہیں اماں، خدمت ہم کرے، کھانا ہم کھلائیں، اور اگر فائدہ ہو تو وہ بھی دوسروں کا۔ ابھی ہمارے گھر میں آ چکی ہیں تو ان کا شمار میری مرغیوں میں ہوگا۔ اماں سے چھپ چھپا کر میں ان مرغیوں کے انڈے بھی بیچنے لگی اور صبح ہوتے ہی اپنی چھوٹی سی دکان کو کھول کر بیٹھ جایا کرتی۔ محلے کے لوگ ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے ہر چیز ہماری دکان سے خریدا کرتے۔ جو کچھ میں نے رکھا تھا، دیسی انڈے بھی میں نے دکان پر رکھ کر بیچنا شروع کر دیے۔ تپتی دوپہروں میں بھی دکان کھول کر بیٹھی رہتی۔ وجہ یہ تھی کہ کسی طرح کوئی بھی گاہک خالی نہ جائے، گھر میں خوشحالی آئے، سکون سے ہم 2 وقت کی روٹی کھا کر سوئیں۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ ان تینوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی تھی۔ جب سے اماں کو گینٹھیا کا درد ہوا تھا، وہ تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ ایک ایک کر کے گھر کے تمام کام کاج کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ پہلے تو گھر کی گاڑی کا پہیہ چلانے کے لیے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا۔ 8ویں جماعت میں تھی جب ابا کا انتقال ہوا، اسی وقت میں نے پڑھائی چھوڑ دی، کیونکہ ابا کے فوت ہونے کے 2 دن کے بعد ہی مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اب گھر کی گاڑی کو چلانے کے لیے مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ اماں تو مارے درد کے اٹھ کر چل پھر بھی نہ سکتی تھی، اوپر سے اماں عدت میں تھی، وہ نہ تو گھر سے باہر جا سکتی تھی، نہ کسی کام میں اپنے درد کے باعث میرا ہاتھ پٹا سکتی تھی۔ یوں مجھے گھر کا خرچہ چلانے کی خاطر لوگوں کے گھروں کے برتن بھی مانجنے پڑے، یہاں تک کہ بہت سی عورتیں مجھ سے کپڑے دھلوانے کا کام بھی کرتی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو بھی لگایا تھا۔ لوگوں کے گندے کپڑے دھونے کے لیے میں نہر پر جاتی، تھکن کے باعث چور ہو جایا کرتی، مگر کبھی اپنی زبان پر اف کا لفظ تک نہیں لایا۔ جانتی تھی کہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی ہے، نبھانی تو مجھے ہی ہے، چاہے خوشی سے نبھاؤں یا روتے ہوئے۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میں نے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے، کمیٹیاں بھی ڈال دی تھی، اور کچھ اماں نے میرے لیے اچھے وقتوں میں 1-2 سونے کی چیز بنوا کر رکھی تھی۔ انگوٹھی اور گلے کا لاکٹ جو تھا، میں نے وہ بیچ دیا۔ تب اماں کو پتہ چلا کہ ان کی اتنی محنت سے بنائی گئی چیز میں نے بیچ ڈالی ہے۔ اماں نے مجھ پر بہت غصہ کیا، تب میں بہت روئی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے چیزیں کیوں بیچیں؟ میں نے کہا اماں، میں چاہتی ہوں کہ میں عزت سے روزگار کماؤں۔ مت پوچھو کہ جب میں کسی کے گھر کام کرنے جاتی ہوں نا، جب وہ لوگ مجھ پر حکم چلاتے ہیں تو مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ جب ان کے مرد مجھے عجیب غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مجھے مال غنیمت سمجھا جاتا ہے، ان کا رویہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اماں، یقین کرو یہ سہنا میرے لیے آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ سو میں نے دونوں چیزیں بیچ دی تاکہ کچھ پیسے ہو جائیں تو میں گھر میں چھوٹی موٹی دکان بنا سکوں، اور پھر اماں کے منع کرنے کے باوجود میں نے گھر کے کونے میں چھوٹی دکان شروع کر لی، جس میں روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء تھی، جو بازار سے خود میں کم داموں میں چیزیں لے کر آتی تھی اور پھر جائز منافع رکھ کر انہیں بیچنے لگی۔ محلے داروں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا۔ اس دن بھی تپتی دوپہر میں بجائے سونے کے دکان پر ہی بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کی بھی کیا زندگی ہے جو اس تپتی دوپہر میں اپنے ٹھنڈے کمروں میں آرام سے سو رہے ہیں، اور ایک میں ہوں جو تپتی ہوئی، میرے چھت پر ٹین کی چھت ہے،
جس سے گرمی کا احساس دگنا ہو رہا ہے۔ کیا میری زندگی میں بھی کبھی سکون کا لمحہ آئے گا؟ یہی سوچ رہی تھی جب ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ جی کیا چاہیے؟ میں نے اس عورت سے پوچھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار محتاط نظروں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کو کسی سے خطرہ ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ دروازے سے اندر دکان میں آ گئی، اندر داخل ہو گئی۔ اس نے برقع پہنا تھا، چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا اور ساتھ 2 چھوٹے بچے پرانے لباس میں موجود تھے، جن کے چہرے پر وحشت کے آثار تھے۔ دکھنے میں بچے خوبصورت، اچھے رنگ و روپ اور خاص سے قد کاٹ والے تھے، مگر نہ جانے وہ کیوں اتنا سہمے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اس نے میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، خدا را مجھے گھر میں پناہ دے دو، ہماری مدد کرو۔ میں حیران پریشان رہ گئی اور انہیں گھر کے اندر لے آئی۔ احتیاطاً دکان کا دروازہ بھی بند کر دیا، اسے کمرے میں بٹھا کر پانی پلایا، تب کہیں جا کر اس بیچاری کے حواس بحال ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ کیا بتاؤں؟ حالات کی ستائی ہوئی مجبور عورت ہوں، اس دنیا میں اکیلی ہوں، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اگر آپ مجھے کچھ دن اپنے گھر میں پناہ دے دو تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اس وقت اماں اٹھ کر آ گئی تھی، وہ بھی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھنے لگی۔ ثانیہ، کون ہے یہ عورت؟ جب اس عورت نے نقاب اٹھایا تو ہم دونوں ماں بیٹی حیران رہ گئے۔ اس کا حسن تو حیران کن تھا۔ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں یا اماں دروازہ کھولتے، وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ ہم دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا جو غالباً اس کا رشتہ دار تھا۔ نہ جانے وہ دونوں دھیمی آواز میں کیا باتیں کر رہے تھے، چاہنے کے باوجود ہم سن نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلا گیا تو میں نے اس سے کہا، اب مجھے آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتائیے، اصل میں چل کیا رہا ہے؟ کون تھا وہ شخص اور آپ کو کس سے خطرہ لاحق ہے؟ آپ کے ساتھ ایک عورت ہے، پھر بھی آپ دوسروں سے ڈر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم نہیں جانتی کہ ہم کس قدر مشکل میں ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ گھر ہمیں محفوظ نظر آیا تو پناہ لینے ہم یہاں آ گئے، بس کچھ دن کی بات ہے، اللہ تم لوگوں سے راضی ہوگا اگر ہمیں اس گھر میں رہنے کی جگہ دو گی تو۔ امی نے کہا، بیٹا مجبور عورت لگتی ہے، اسے یہی رہنے دیتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہی تو ہیں، کون سا کوئی جوان ہے جن سے ہمیں خوف یا خدشہ محسوس ہوگا؟ میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ خیر اماں نے اسے کھانا لا کر دیا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی، جبکہ میں دوبارہ سے دکان کھول کر بیٹھ گئی۔ بار بار اس عورت کا چہرہ، اس کا انداز، اس کی آواز اور باتیں میرے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ بار بار مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو گھر میں لا کر میں نے غلطی کی ہے، خود کو مشکل میں ڈالا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میری دکان پر ایک آدمی آیا۔ وہ دکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور عجیب مشکوک نگاہوں سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے لگا، کیا تم نے کسی عورت کو دیکھا ہے جس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ میں چونک گئی، مگر میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کافی دیر تک مشکوکانہ انداز میں مجھے دیکھتا رہا۔ اگر تم نے انہیں دیکھ رکھا ہے لڑکی، تو مجھے بتا دو، تمہیں اچھا خاصا انعام دوں گا۔ تم نہیں جانتی وہ عورت بڑی خطرناک اور شاطر ہے۔ اس عورت سے تو مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اس عجیب و غریب حلیے والے آدمی سے ضرور ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ تو میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، یہاں سے چلے جاؤ، میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پناہ دی ہے۔ وہ گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر اب یہ تو جیسے ہر دن کا تماشا بن گیا تھا۔ ہر دوسرے دن وہ دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا، گھر کو دیکھتا۔ میں نے کتنی بار اسے ٹوکا بھی تھا، وہاں سے بھگایا، مگر وہ کہتا، تمہیں کیا ہے؟ میں اس جگہ آ کر کھڑا ہوں، یہ جگہ تمہاری نہیں، اور تم ہوتی کون ہو مجھے اس جگہ کھڑے ہونے سے روکنے والی؟ سرکاری گلی ہے، یہاں ہر شخص کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ اور میں اس کی اس بات پر لاجواب ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے دماغ پر بڑا زور ڈالا کہ جان سکوں آخر میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے، وہ کیوں یہ سب کر رہا ہے، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دن وہ عورت بولی، کتنے دن ہو گئے ہیں میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے تمہارے گھر میں بیٹھی ہوں؟ آپ لوگوں کا جتنا اس گھر پر حق ہے، جتنا آپ لوگ اس گھر پر خرچ کر رہے ہیں، اگر میں یہاں رہتی رہی تو مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ میں نے مسکرا کر اسے روکا اور کہا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، گھر کا نظام چل رہا ہے، جہاں ہم 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں وہیں آپ کو بھی دے دیتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ مگر وہ عورت بضد تھی،
پچھلے کچھ دنوں سے وہ آدمی خود ہی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جا چکا ہے، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ محلے والوں کو اس کے بارے میں خبردار کروں، اس آدمی کی ان سے شکایت کروں تو وہ ان کے رویے سے خائف ہو کر خود ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ مگر سچ یہ تھا، مجھے نہ کسی سے بات کرنی پڑی نہ مدد لینی پڑی۔ ایک دن وہ عورت بولی، اب میں کام پر جاؤں گی، دونوں بچے گھر میں رہیں گے، آپ ان کا خیال رکھیے گا، کچھ بھی ہو جائے انہیں گھر سے مت نکلنے دینا۔ وہ بار بار اسی بات کی تاکید کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ظاہر ہے ماں ہے، اپنی اولاد کے لیے فکر مند تو ہوگی، وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ انہیں کوئی مشکل پڑے، اسی لیے ہم نے اسے یقین دلایا کہ تمہارے بچے یہاں محفوظ رہیں گے، تم فکر نہ کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کمائیں گی نہیں تو ہم آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ بولی، امی نے بھی کہا کہ تم میرے لیے میری بیٹی ثانیہ کی طرح ہی ہو، اگر تم کسی قسم کے تکلف میں نہ پڑو تو بہتر ہوگا۔ مگر اس عورت یعنی نجمہ کی ایک ہی ضد تھی کہ میں کام کروں گی۔ وہ صبح گئی تھی، شام ڈھلے آ گئی، جب تک واپس نہیں آئی امی پریشان تھی، بار بار کوئی دعا یاد کر رہی تھی، وہ غائبانہ دعائیں پڑھ کر اس پر دم کر رہی تھی۔ امی کی ہمیشہ سے عادت تھی، جب ہی ہم لوگ گھر سے باہر ہوتے وہ ہم پر دعائیں اور صورتیں پڑھ کر دم کرتی رہتی تاکہ ہم حفاظت میں رہیں۔ آج اپنی ماں کو ایک غیر عورت کے لیے اتنا پریشان دیکھ کر میرا دل احساس محبت سے مغلوب ہو گیا تھا۔ شام کو جب وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے۔ ارے نجمہ، یہ کیا؟ اماں نے پوچھا۔ یہ میں گھر کے لیے سامان لائی ہوں، اس میں راشن ہے اور پھل وغیرہ ہیں، بچوں کے لیے چیزیں بھی ہیں۔ میں نے شاپروں کو دیکھا بہت حیرت سے، اس میں تقریباً مہینے بھر کا راشن تھا، ڈھیر سارے پھل، گوشت اور نہ جانے کیا کیا۔ ارے نجمہ، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تم کہنے لگی، بتایا جو ہے آپ کو میں کام پر جاؤں گی، وہیں سے پیسے ملے، میں اس گھر میں رہتی ہوں تو کماؤں گی، اسی گھر پر خرچ کروں گی جب تک یہاں ہوں، جب یہاں سے چلی جاؤں گی تو تب بھی آپ لوگوں سے دور نہیں ہوں گی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، یقین کریں کہ آپ نے مشکل وقت میں میرا اتنا ساتھ دیا۔ امی نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ بیٹی، تمہیں میں نے اپنی بیٹی کہا ہی نہیں بلکہ بیٹی سمجھا بھی ہے، اگر تم یہ تکلف نہ بھی کرو تو میری محبت میں کمی نہیں آئے گی، جیسے میں تم سے پہلے محبت کرتی تھی ہمیشہ ایسے ہی کروں گی۔ نجمہ روزانہ گھر سے چلی جاتی، مغرب کے وقت یا پھر مغرب کے بعد لوٹتی، اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے۔ ایک دن اس نے 1,00,000 کی رقم میرے ہاتھ پر رکھی، مجھ پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی، اتنے پیسے ایک ساتھ میں نے زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ ارے نجمہ باجی، اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے اور آپ یہ میرے ہاتھ میں کیوں دے رہی ہیں؟ ایک ہی سانس میں نے اتنے سوال کر دیے۔ وہ مسکرائیں۔ تم نے جو میری مدد کی ہے، جتنا میرے کام آئی ہو، اس کے سامنے یہ رقم کچھ بھی نہیں، سمجھ لو کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے مترادف ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اس کام کو بڑھا لو اور سامان لا کر دکان پر رکھ دو، اور اگر چاہو تو ماں کا علاج بھی کرواؤ تاکہ وہ صحیح سے اپنے پاؤں پر چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں۔ میں یہ پیسے لینے سے انکار کر رہی تھی، امی بھی بار بار انہیں منع کر رہی تھی کہ یہ کام مت کرو، تمہارے پیسے ہیں، کل کو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئیں گے۔ ارے ہمارا گزر اچھا چل رہا ہے، انڈے بیچ کر، اور دکان سے بھی اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، 2 وقت کی روٹی چل رہی ہے نا۔ مگر نجمہ کا اصرار تھا کہ مجھے اپنے کام کو بڑھانا چاہیے۔ یوں میں نے کچھ پیسے دکان پر لگائے اور کچھ پیسوں سے مزید مرغیاں خرید لیں۔ ان کا ڈربہ بھی میں نے پہلے سے بڑا کر لیا تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مرغیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، دکان بھی خوب پھلنے پھولنے لگی۔ اب تو میرا کام اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ نجمہ باجی کے مشورے سے میں نے چھوٹے سے لڑکے کو دکان پر بٹھا دیا تھا، اماں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر حساب کتاب دیکھا کرتی۔ نجمہ باجی کے مشورے سے میں نے گھر کے اوپر 2 کمرے بنوا لیے تھے، ان میں بوتیک کا سامان رکھا۔ کبھی مجھے سلائی کا شوق ہوا کرتا تھا، بہت ذہین تھی میں، جو وہ بھی ڈیزائن ایک بار دیکھ لیتی اسے منٹوں میں بنا لیا کرتی، مگر کبھی غم روزگار نے مہلت نہ دی کہ اس شوق کو پورا کروں۔ سلائی سے بھی میں کمائی کر سکتی تھی، گھر چلا سکتی تھی، مگر یہ کام کچھ کٹھن تھا۔ گاؤں کے لوگ نہ تو سلائی کے اتنے پیسے دیتے، نہ ہی وقت پر معاوضہ دیتے تھے، یوں مجبوراً مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا تھا۔ اب جب میں نے گھر میں بوتیک شروع کی، سلائی کا کام کرنے لگی، تو محلے اور گاؤں کے لوگوں نے میرے پاس آنا جانا بڑھا لیا۔ وہ لوگ جو کبھی خریداری کرنے کے لیے شہر مشکل سے جاتے تھے،
اب وہ میرے پاس ہی آتے، یوں میں ادھار پر چیزیں دے دیا کرتی اور انتہائی کم پیسوں میں اپنا جائز منافع رکھ کر بھی، مگر اللہ نے اس میں بہت برکت ڈالی تھی۔ ایک دن نجمہ باجی گھر آئیں تو کہنے لگی، میں کل ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں اپنے بچوں کو لے کر۔ ان کی بات سن کر میں اور اماں دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات بری لگی کیا آپ کو جو آپ نے اچانک جانے کا فیصلہ کر لیا؟ ارے خالہ جان، اپنے گھر لوٹنا تو تھا نا، جو میرا مسئلہ تھا اللہ کے کرم سے حل ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگوں کو بھول جاؤں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی۔ میرے شوہر بھی آپ کے بہت احسان مند ہو رہے تھے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے روکنے کے باوجود نجمہ باجی لوٹ گئیں۔ اگلے دن شوہر بھی آئے۔ یوں ہی وہ لوگ گھر کے دروازے سے نکلے، سامنے وہ آدمی کھڑا تھا جو بہت دن پہلے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ وہ دونوں گھبرائے انداز میں واپس آ گئے۔ ارے بیٹا، تم اس آدمی سے ڈر کیوں رہی ہو؟ آخر وہ کون ہے اور تم لوگوں کی اس سے کیا دشمنی ہے؟ اماں نے سوال کیا تو نجمہ باجی کا شوہر بولا، خالہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے مگر ابھی نہیں، ابھی مناسب وقت نہیں آیا۔ یہ ہمارا بڑا پرانا دشمن ہے، ہمارا خاندانی دشمن جو ہر طریقے سے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ نجمہ تم یہیں رکو، مجھے تو لگا تھا کہ یہ یہاں سے جا چکا ہے اور ہمیں اس سے نجات مل چکی ہے، مگر ابھی تک یہ یہیں موجود ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم اسے نقصان ہی پہنچا پائے ہیں۔ جب تک اس سے جان نہیں چھوٹ جاتی تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ اگر اس نے تمہیں یا بچوں کو نقصان پہنچا دیا تو میں ہرگز خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ نجمہ باجی ہر لمحے اب ڈری سہمی رہنے لگی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ شخص ہر وقت دکان کے سامنے کھڑا مجھے گھورتا رہتا اور دھمکیاں دیتا کہ میں ان لوگوں کو اس کے حوالے کر دوں۔ میں حیران تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود اس آدمی نے کبھی گھر میں گھسنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ میں نے امی سے یہی بات کی کہ اگر وہ اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو لے کر آ گیا اور اگر نجمہ باجی اور ان کے بچوں کو زبردستی لے کر جانے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں گے؟ انہیں کیسے روکیں گے؟ نہیں، وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا، نہ ہی جرأت کر سکتا ہے۔ مگر باجی، آپ ایسا اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا؟ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس بات کی تم فکر نہ کرو، وہ کبھی بھی میری وجہ سے تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اسے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ صرف ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ہی نقصان پہنچائے گا۔ اس رات ان کی باتیں سن کر میں الجھ کر رہ گئی۔ انہیں اپنے دشمن پر اتنا یقین کیوں تھا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا؟ آخر یہ چل کیا رہا تھا؟ اس رات جب ہم سوئے تو اچانک سے آنکھ کھل گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چھت پر بھاگ رہا ہے، اور یہ آواز اتنی شدید تھی کہ ہم گھر والے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ باجی نجمہ بھی گھبرا گئی تھی۔ ارے یہ کیا؟ وہ لوگ اندر آ گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ مگر باجی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ چپ ہو گئی۔ آوازیں پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر چکی تھیں۔ ہم سبھی کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ کون ہے باہر؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جو کوئی بھی تھا شاید اسے صرف دروازہ پیٹنے سے ہی غرض تھی۔ بار بار کھڑکیاں دروازے زور زور سے بج رہے تھے اور اب تو باہر سے برتنوں کے گرنے اور ٹوٹنے کی باقاعدہ آوازیں آنے لگی۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی ہمارے گھر پر بری نگاہ پڑ گئی ہے؟ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ اور باجی نجمہ روئے جا رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے ثانیہ، میرے آنے سے تم لوگوں پر مشکل آن پڑی ہے۔ میں جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میرے محسنوں کو تکلیف پہنچے۔ ارے نجمہ باجی، بھلا اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو مت روئیں۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کروایا تھا۔ اگلے دن وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ میں شام ہونے سے پہلے آ جاؤں گی، اور وہ پوری رات گھر نہ آئی۔ ان کے بچے روتے رہے۔ ہماری امی کہاں چلی گئیں؟ گھر نہیں آئیں۔ میرا اور امی کا مارے فکر کے برا حال تھا۔ اللہ ہی جانے وہ بچی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ میری ماں تو رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ اس لڑکی کی حفاظت کرنا، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، کہیں اس کے دشمنوں نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں حیران ہوئی کہ آخر باجی نجمہ کی دشمنی کس سے تھی اور کیوں وہ ان کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ ہم کتنی ہی دیر تک ان کا انتظار کرتے رہے۔ بہت مشکل سے ان کے بچوں کو کھانا کھلا کر بہلا پھسلا کر سلایا تھا۔ پھر انہی کے بارے میں سوچتے وقت نہ جانے کب آنکھ لگی۔
آدھی رات کا پہر تھا جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ہم ماں بیٹیاں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بہن بھائی بھی چھوٹے جاگ گئے تھے۔ یہ روزانہ باہر سے شور کیوں سنائی دیتا ہے؟ اب تو مجھے باہر ڈر لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا ہے۔ امی نے بچوں کو بہلایا، ارے تم دونوں چپ چاپ سو جاؤ، تم لوگوں کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی انسان ہی ہے جو ہمیں تنگ کرنے کے لیے شرارت کرتا ہے، سو جاؤ تم لوگ بے فکر ہو کر، ہم دیکھ لیں گے۔ تبھی باہر سے باجی نجمہ کی آواز آنے لگی، دروازہ کھولو خالہ جان، میں ہوں۔ نجمہ ان کی آواز سن کر ہم دونوں جلدی سے باہر گئے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے باجی نجمہ تھی، ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی کھڑے تھے۔ گھر آتے ہی وہ اماں کے گلے سے لگ گئیں۔ ارے باجی، کہاں تھیں آپ؟ پورا دن ہم آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ کے بچے آپ کے لیے رو رہے تھے، اتنی مشکل سے ہم نے انہیں بہلا کر سلایا ہے، آخر آپ کہاں گئی تھیں؟ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں، میں جہاں بھی تھی اللہ کے کرم سے محفوظ تھی، اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے، جو ہمارے دشمن تھے اللہ نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، ہماری ان سے جان چھوٹ گئی ہے، اب وہ کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اگر اللہ کی مدد ساتھ رہی تو کوئی دشمن ہمیں زیر نہیں کر سکے گا۔ مجھے بھی سن کر خوشی ہوئی تھی، ان کے میاں بار بار شکر ادا کر رہے تھے، آپ نے اتنے کڑے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اگر آپ لوگ میری بیوی اور اولاد کو پناہ نہ دیتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اس وقت نجمہ باجی دونوں بچوں کو اٹھا کر لے گئیں۔ ارے باجی، ہمیں ان کی عادت ہو گئی ہے، اور آپ کی بھی، اگر آپ چلی گئیں تو گھر سونا ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ ارے تانیہ، میں دوبارہ آؤں گی تم لوگوں سے ملنے، اور بچوں کے جانے کے بعد، ان کے اور بچوں کے وہاں سے جانے کے بعد گھر خالی بے رونق سا لگنے لگا تھا، یوں لگا جیسے وہ ساری رونقیں لے گئی ہیں۔ امی باجی نجمہ اور ان کے بچوں کی وجہ سے کتنا مزہ آتا تھا، کتنی رونق تھی یہاں، اب وہ چلی گئی ہیں تو مزہ نہیں آتا۔ امی نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو بیٹا، اس کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق تھی، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور رحمتیں بھی لے کر آتا ہے۔ دیکھو، جب تک وہ اس گھر میں تھی کتنی خوشحالی آ گئی تھی، کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی تھی۔ اللہ کرے کہ سب کچھ اسی طرح اچھے سے چلتا رہے۔ کچھ دن کے بعد ہی باجی نجمہ آ گئی تھی، ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں، آج وہ بہت پیارے لگ رہے تھے، انہوں نے قیمتی کپڑے پہنے، زیورات پہنے تھے، اور ان کے ساتھ جو لڑکیاں تھیں وہ بھی ان کی طرح خوش لباس تھیں، انہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا۔ ان عورتوں نے میری بوتیک سے بہت سارے اچھے کپڑے بھی خریدے، اور اضافی پیسے وہ مجھے دے کر گئی تھیں۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا، نجمہ باجی کے ساتھ بہت ساری عورتیں آتیں اور وہ میری بوتیک سے خریداری کر کے جاتی، میں اور امی باجی نجمہ سے پوچھتے کہ آپ کہاں رہتی ہیں، آپ کا کون سا ٹھکانہ ہے، مگر وہ ہمیشہ ہمیں ٹال دیا کرتی، کہتی کسی دن آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گی، آپ کے لیے اچھی سی دعوت کروں گی، مگر ابھی کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے میں چاہنے کے باوجود آپ لوگوں کے لیے دعوت تیار نہیں کر پا رہی۔ امی ہنستی، ارے ہمیں کوئی دعوت کا لالچ نہیں بیٹا، تم سادہ پانی بھی پلا دو گی نا تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہماری بیٹی نے ہمیں عزت سے نوازا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ ایک دن باجی نجمہ آئی تو بہت خوش تھی اور کہنے لگی، آج آپ لوگوں کی میرے گھر پر دعوت ہے، میں نے قرآن خوانی کروائی ہے، خود میں آپ لوگوں کو لینے آئی ہوں۔ میں امی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر باہر آئے تو دیکھا سامنے بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ ارے باجی، یہ اتنی پیاری کار آپ کی ہے؟ ہاں، یہ میری گاڑی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ جس روز وہ ہمارے گھر خوفزدہ حالت میں پہنچی تھی، اب تو ان کی حالت خراب تھی، پرانے بوسیدہ سے کپڑے تھے، پیروں میں ٹوٹی چپل تھی، اب اچانک ان کے حالات کیسے اتنا بدل گئے؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہ سکی کہ کہیں میری بات کا برا نہ مان جائے، ویسے بھی میں ہر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرتی تھی کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی دوسرے کی دل آزاری کا سبب نہ بن جائیں۔ جب میں اماں کو لے کر گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی تیزی سے چلنے لگی تھی، گاڑی اب جنگل اور ویران راستے سے گزر کر آگے جانے لگی تھی۔ ارے باجی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ یہ تو جگہ بہت دور ہے، اس جنگل کے آگے تو دور دور تک ویران راستہ ہے، کوئی آبادی نہیں، آپ آخر رہتی کہاں ہیں؟ بس تھوڑا سا دور ہے، لگ بھگ 2 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم اس جگہ آ پہنچے۔ جگہ واقعی خوبصورت تھی، اس قدر خوبصورت بستی اور گھر
میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ بہت اچھے تھے، میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ میں نے اماں سے ان لوگوں کی بہت تعریف کی تھی، یہ لوگ اتنے اچھے ہیں اماں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ باجی نجمہ نے میری بات سن لی۔ کیا تم ایسے ماحول میں رہنا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تم بھی ایسے ہی گھر میں رہو جہاں بے تحاشا محبتیں ہوں، احساس اور خلوص ہو؟ میں نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ رات ہم لوگوں نے اسی گھر میں گزاری۔ باجی نجمہ پوری رات ہم دونوں سے باتیں کرتی رہیں۔ باہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے ملازم کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لینے آتے تھے، اور اماں تو خوب سیر ہو چکی تھی۔ ارے نجمہ، لگتا ہے تم ایک ہی دن میں ہمیں کھلا کھلا کر موٹا کر دو گی۔ وہ اتنا ہنستی، وہ اتنا خوش تھی جیسے انہیں نہ جانے کون سا خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ آخر میں ان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جب اماں تھک گئیں تو بولی، اب تو میں سونے لگی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی سو گئے تھے۔ نجمہ باجی بولی، آؤ ہم دونوں باہر چلتے ہیں، اور ہم دونوں صحن میں آ گئے۔ صحن میں ایک طرف آرام دہ کرسیاں پڑی تھیں جہاں ہم بیٹھ گئے۔ باجی، آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، اور آپ میرے لیے کسی پہیلی کی طرح ہیں۔ میرے یوں بولنے پر وہ چونک گئی۔ پہیلی کی طرح کیسے؟ وہ ایسے کہ جس طرح سے آپ ہمارے گھر میں جس حالت میں آئی تھی، آپ کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آپ غریب گھرانے کی عورت ہیں، مگر آپ کا یہ گھر، یہ رہن سہن، یہ مجھے الجھا رہا ہے۔ اگر آپ ایسے خوشحال گھرانے کی مالک ہیں تو اس دن آپ کی ایسی حالت کیوں تھی؟ آپ اور آپ کے بچے اتنا پریشان کیوں تھے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی اور کتنی دیر تک ہنستی رہی۔ میں جانتی تھی کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا گڑیا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ جو سوال تمہارے ذہن میں آ گیا تو تم اپنی زبان پر لے کر آؤ گی۔ میں تمہیں یہاں اسی لیے باہر لے کر آئی ہوں تاکہ ہم دونوں کے درمیان جو بھی بات ہو وہ ہم تک ہی رہے۔ کیا مطلب باجی؟ ایسی کون سی بات ہے جو آپ اماں سے چھپا رہی ہیں؟ وہ پراسرار انداز میں ہنسی۔ بس بیٹی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ہر کسی کو نہیں بتا سکتا۔ میں تمہارے ساتھ ایک حقیقت بانٹنا چاہتی ہوں، اپنا سچ تمہیں بتانا چاہتی ہوں تانیہ۔ جی بتائیے باجی۔ میں ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے کان جیسے ان کی بات سننے کے لیے بیدار ہو گئے تھے۔ میری ساری حسیں جاگ گئیں، اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی، میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نجمہ باجی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ میرا ہاتھ جیسے جلنے لگا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں تانیہ، میں ایک جنزادی ہوں۔ یہ دنیا، یہ بستی جنات کا گھر ہے، اور یہ جو لوگ ہیں، یقین مانو یہ انسان نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جنات ہیں۔ تو اس دن آپ اس گھر میں، ہمارے گھر میں یوں بے یار و مددگار اور وہ مشکوک انسان، وہ سب کیا تھا نجمہ باجی؟ مجھے حقیقت بتا دیں، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ مگر دوسری طرف میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتی، مگر چاہنے کے باوجود میں آپ کی بات کا یقین نہیں کر پا رہی۔ یہ سن کر میرا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی۔ میں نے بے یقینی سے باجی نجمہ کی طرف دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ جنات؟ اس کا مطلب یہ سب لوگ جنات ہیں؟ میرے منہ سے بامشکل یہ الفاظ نکلے تھے۔ وہ مسکرائیں۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار چمک تھی۔ ہاں ثانیہ، یہ سچ ہے، ہم جنات ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مگر اس بار میرا ہاتھ جلا نہیں تھا، بلکہ مجھے ان کے لمس میں عجیب ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پرسکون ہو جاؤ، جانتی ہوں کہ تمہارے لیے میری حقیقت کو قبول کرنا کتنا کٹھن ہے، مگر گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دوست ہوں ثانیہ، اور تم میرے لیے ایک فرشتہ صفت انسان سے کم نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں ایک جنزادی ہوں، میرا تعلق جنات کے بہت طاقتور اور معزز قبیلے سے ہے۔ میری شادی اپنے قبیلے کے سردار زادے سے ہوئی، جو کہ اب میرے شوہر ہیں، مگر ہمارا ایک خاندانی دشمن ہے جو صدیوں سے ہمارے قبیلے کے خون کا پیاسا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا جس روز تمہارے گھر میں پہلی بار آئی تھی، کتنا پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ دراصل وہی آدمی جسے تم نے اپنے دروازے پر دیکھا تھا، اور جو بعد میں تمہاری دکان کے سامنے کئی دن تک چکر لگاتا رہا۔
وہ اسی دشمن خاندان کا سرکش جنزادہ تھا جو انسانی روپ دھارے ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میرا دل مارے اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ وہ آدمی جن تھا، ہاں وہ جنزادہ تھا۔ باجی نجمہ کی آواز ابھی بھی دھیمی اور پراسرار تھی۔ ہم اس دن اس سے بچ کر بھاگ رہے تھے۔ اس نے مجھے اور میرے دونوں بچوں کو اغوا کر لیا تھا اور ہمیں اپنے ٹھکانے پر قید کر رکھا تھا۔ میرا شوہر میری تلاش میں تھا اور میں موقع پا کر بچوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہوئی۔ ہم مسلسل اس سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ہمیں ایک ایسے ٹھکانے کی ضرورت تھی جو ہماری دسترس سے باہر ہو۔ جنات کے لیے کسی بھی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنانا مشکل نہیں ہوتا، مگر تانیہ، جب معاملہ طاقتور دشمن کا ہو تو ہمیں حصار والی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حصار والی جگہ پر کوئی سرکش جن آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں تمہاری والدہ نے اپنی نمازوں اور عبادات کے ذریعے روحانی حصار قائم کر رکھا تھا۔ نجمہ باجی نے میری طرف دیکھا۔ تمہاری اماں وہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہے، 5 وقت کی نماز کی پابند، ہمیشہ باوضو رہنے والی، قرآن و سنت کی تلاوت سے اپنے گھر کو روشن رکھتی ہیں۔ اور جب کوئی انسان اتنی ریاضت کرتا ہے تو اس کے گھر کے چاروں طرف نور کا ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ پھر شیطانی طاقتیں یا جنات ہرگز اس حصار کو توڑ کر اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک انہیں دعوت نہ دی جائے۔ میں نے تمہاری اماں کے گھر کی طرف دیکھا اور فوراً جان گئی کہ یہی وہ محفوظ پناہ گاہ ہے جہاں میرا دشمن داخل ہونے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہارا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور وہاں پناہ لے لی۔ وہ آدمی، وہ بھی جانتا تھا کہ وہ یہ حصار توڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ توڑنے کی کوشش کرے گا تو تمہاری اماں کی طاقت، روحانی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ تو وہ باہر کھڑا رہ کر تمہیں ڈراتا دھمکاتا تھا تاکہ تم ڈرتے ہوئے خوفزدہ ہو کر ہمیں خود گھر سے نکال باہر کرو، مگر اس نے کبھی دروازہ پار کرنے کی جرت نہیں کی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تو وہ ساری خوفناک آوازیں، رات کو چھت پر بھاگنے کے قدم، دروازے پیٹنے کا منظر، وہ سب اس جن کے شیطانی ہتھ کنڈے تھے۔ ہاں، وہ تمہیں ڈرا رہا تھا، نفسیاتی طور پر کمزور کر رہا تھا تاکہ تم میری حفاظت کرنا چھوڑ دو، مگر تم، میری پیاری تانیہ، تم نے اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تم نے ایمان کی طاقت سے کام لیا، کلام الہی پڑھنا شروع کر دیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی تو فوراً خاموشی چھا گئی تھی؟ جی ہاں باجی، وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ خاموشی میری فتح اور اس جن کی شکست تھی۔ تمہاری نیکی اور ایمان کی طاقت نے اس کے اثر کو زائل کر دیا، اور جب ایک رات کو شور ہوا تم سب جاگ گئے۔ وہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرا شوہر تھا جو میری تلاش میں یہاں آیا تھا۔ چونکہ وہ میری پناہ گاہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس نے باہر سے مجھے پیغام دینے کی کوشش کی، مگر اسے بھی حصار کی وجہ سے تمہارے گھر کی چھت پر ٹھہرنا پڑا، وہ نیچے نہیں آ سکا۔ نجمہ باجی نے مسکرا کر دیکھا۔ جب میں تمہارے گھر میں محفوظ ہو گئی تو میرے شوہر نے قبیلے کے سرداروں سے مدد مانگی اور اس دشمن کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ میں اور میرے شوہر اس لیے غائب ہوئے تھے تاکہ ہم دونوں اس لڑائی میں شامل ہو کر اسے مکمل طور پر شکست دے سکیں، اور اللہ کے فضل سے ہم کامیاب رہیں، اور میں نے اسے زیر کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے پاس پہنچے۔ تم نہیں جانتی تانیہ، تم نے میرے اور میرے بچوں کی جان بچائی۔ یہ دنیاوی سونا چاندی، یہ گاڑیاں، یہ سب جنات کی دنیا کی معمولی چیزیں ہیں۔ تمہارا احسان میری نظر میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تمہاری نیک دلی، تمہاری محنت اور تمہاری ماں کا تقویٰ، یہی وہ خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ہماری مدد کے لیے چنا۔ نجمہ باجی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہاری دکان بڑھانے میں تمہاری مدد کی تاکہ تم عزت کا روزگار کما سکو، لوگوں کے گھر میں تمہیں کام نہ کرنا پڑے۔ یہ تو معمولی کوشش تھی تانیہ، تمہارے احسان کا بدلہ نہیں تھا۔ اور جو عورتیں کپڑا خریدنے آتی تھیں، یہ ہمارا خوبصورت ٹھکانہ، یہ دیکھ رہی ہو، یہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جو جادوئی پردوں میں چھپا ہے۔ یہاں صرف وہی آ سکتا ہے جنہیں ہم اجازت دیں، اور وہ عورتیں جو تم سے خریداری کرنے آتی ہیں وہ میرے قبیلے کی جنات عورتیں ہیں، تاکہ تمہاری روزی میں اضافہ ہو اور کسی کو شک نہ ہو۔ وہ سب تمہیں اپنی بہن سمجھتی تھی۔ نجمہ باجی کی باتوں نے میرا خوف ختم کر دیا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ باجی، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں اتنی آسانی سے اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھا پاؤں گی۔ یہ تمہارے نیک اعمال کا نتیجہ ہے، ہم تو صرف ذریعہ بنے۔
ہم نے مزید وہاں کچھ روز گزارے۔ نجمہ باجی نے بہت پیار دیا۔ واپسی پر ایک خوبصورت چاندی کا ہار میرے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اسے ہمیشہ پہنے رکھنا، جب تک پہن کر رکھو گی کوئی بری طاقت تمہارے گھر کے حصار کو توڑ کر اندر داخل نہیں ہو پائے گی، اور تمہاری دکان کی روزی میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ باجی نجمہ اور ان کے شوہر نے میری اماں سے میری شادی کے لیے کہا۔ اماں نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، مگر نجمہ باجی نے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے محنتی انسان اور نیک لڑکا تلاش کریں گی جو میری محنت کی قدر کرے گا اور میرے خاندان کی عزت کرنے والا ہوگا۔ ان کے اصرار پر اماں مان گئیں۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ نجمہ باجی کا وعدہ پورا ہوا۔ انہوں نے میرے لیے شریف اچھا نوجوان ڈھونڈا جو شہر میں اپنی چھوٹی دکان چلاتا تھا۔ اماں نے جب اس سے ملاقات کی تو وہ بھی داماد کے روپ میں انہیں پسند آ گیا۔ اماں بھی کہتی ہیں کہ میری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے جو اتنا شریف النفس اور نیک داماد مجھے ملا ہے۔ میری شادی سادگی سے ہوئی تھی مگر خوش دلی سے انجام پائی۔ شادی کی صبح میں نے دیکھا کہ میرا گھر جو پہلے اماں کی محنت سے سنور چکا تھا اب غیر معمولی طور پر خوبصورت لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے راتوں رات اس گھر کو سجا دیا ہے۔ دروازے پر قیمتی پھولوں کے ہار اور رنگ برنگی روشنیاں لگی تھیں جو گاؤں میں پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ میں جان گئی کہ یہ سب باجی نجمہ کے قبیلے کی طرف سے میرے لیے تحفہ تھا۔ آج میری شادی کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ میرے شوہر مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ ہم نے مل کر اپنی دکان کو مزید بڑھا لیا ہے اور اب ماشاءاللہ میرا بھائی دکان کو سنبھالتا ہے جبکہ میں گھر پر اپنی بوتیک کا کام کرتی ہوں۔ اماں کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ باجی نجمہ اور ان کے بچے اب بھی وقتاً فوقتاً ہمارے گھر آتے ہیں۔ ان کا آنا ہمارے گھر میں برکت لے کر آتا ہے۔ وہ خاموشی سے میری اور میرے خاندان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر مجھے کبھی کام میں کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی بھی فیصلہ لینا ہو تو میں رات کو ان کے دیے گئے لاکٹ کو ہاتھ میں لے کر دعا کرتی ہوں اور اگلے ہی دن باجی نجمہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام یا اشارہ مل جاتا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ جنات کی دنیا ہو یا انسان کی، سب سے بڑی طاقت نیک نیتی، آپ کا ایمان اور تقویٰ ہے۔ میری ماں کی عبادتوں نے میرے لیے صرف ایک پناہ گاہ نہیں بنائی بلکہ میری زندگی کی راہ کو بھی روشن کر دیا ہے۔ وہ لاکٹ آج بھی میرے گلے میں ہے۔ باجی نجمہ میری دوست، میری سہیلی، میری محافظ ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ آج میری شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی جی رہی ہوں، اور یقیناً یہ سب میری اماں کے ایمان اور میری نیکی کا ثمر ہے۔